آپ کے پاس تو بہت سے لوگ آتے ہیں, کوئی بندہ ایسا آیا ہو جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہو, صحت مند ہو, کبھی بیماری چھو کر نہ گزری ہو, تو کیا نچوڑ نکلتا ہے اس میں سے؟ میرے پاس جتنے بندے بھی آئے ہیں ان کے نچوڑ میں 2 چیزیں ہیں صرف. جی. کھانے کی احتیاط, اور پھر جو کھایا ہے اس پہ محنت کے ذریعے ہضم کرنا, دواؤں کے ذریعے ہضم نہ کرنا. بس یہ لفظ ہے. بس 2 چیزیں. بس محنت کے ذریعے ہضم کرنا, دواؤں کے ذریعے نہیں. چورن ہے, گولیاں ہیں, شاشیں ہیں. آپ کا تو جو یہ ابکری ہے, آپ کو تو بہت سے لوگ ویسے کہتے ہیں ابکری والے حکیم صاحب, مختلف جس طرح سے لوگ, یہ ابکری اس وقت سب سے زیادہ یہ چھپ رہا ہے. میں بتا دوں کہ میرے خیال میں اس وقت کتنا چھپ رہا ہوگا, اندازہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنا لیکن کافی پڑھا جاتا ہے. پڑھا جاتا ہے, سنا ایسے. آپ کا اپنا ابکری ہے, لوگ ایسے کہتے ہیں. تو اس میں وظائف بھی چھپتے ہیں, سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. جی. آپ سے لوگ بہت بڑی تعداد ہے جو ملنا چاہتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ترتیب ہے, میں ملاقاتیں کرتا ہوں, کیونکہ اگر صرف ملاقاتیں ہی کرتا رہوں تو بہت بڑا نظام ہے, وہ نہیں سنبھال سکتا. اگر وہ سنبھالتا ہوں پھر ملاقاتیں نہیں ہیں. کچھ اندر باہر کے سفر بھی ہیں, کچھ ملاقاتیں بھی ہیں. پھر میں نے اپنے دواخانے کو, میڈیسن کی جو تیاری ہے ادویات کی, اس کو وقت دینا ہوتا ہے. اس کو خود نگرانی کرتی جی, اس کو وقت دینا ہے, پورا نظام ہے. تو اس کے لیے ملاقاتیں بہت کرتا ہوں میں, اس کی ترتیب میں کرتا ہوں انشاءاللہ. لیکن بہت سے لوگ ہمارے سے پوچھتے بھی ہیں, کیونکہ آپ کا ہم نے پہلے بھی انٹرویو کیا, تو ان کا کیسے ملا جا سکتا ہے حکیم صاحب سے؟ وہ تو ترتیب ہے وہاں ملاقات کی, انشاءاللہ میں ملاقاتیں کرتا ہوں. یعنی اگر کوئی آ جائے ڈائریکٹ اس طرح تسبیح خانہ ادھر آپ کے پاس, میرے اسسٹنٹ بیٹھے ہیں, بالکل خالی نہیں جائیں گے, ان سے ملاقات ہوگی. اچھا, ملاقات. تو یہ تسبیح خانہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں لوگوں کو پتہ چلے. شاہ جہاں کے ایک جگہ تھی جہاں وہ عبادت کرتے تھے اور نیک اولیاء آتے تھے, اس کا نام تسبیح خانہ تھا. ٹھیک ہے. اور جہانگیر, شہنشاہ جہانگیر کی ایک مسجد تھی, خانقاہ تھی, مسجد نہیں خانقاہ تھی, اس کا نام تسبیح خانہ تھا. ہماری جتنی صدیوں سے پہلے اللہ کے ولی اور بادشاہ, ان کا جو ایسی جگہ جہاں بیٹھ کے تسبیح, ذکر, اللہ کی جاتی تھی, اس کو تسبیح خانہ کہا جاتا. اس نسبت سے ہے, اور یہ لفظ پرانا ہے, میں نے نیا نہیں لایا, صدیوں سے پرانا ہے. تو آپ کی مجالس کچھ ایسے بھی ہوتی جہاں پر ورد وغیرہ اجتماعی طور پہ کیا جاتا ہے؟ جی. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ میں اپنی لا علمی کی بنیاد پہ یہ سوال پوچھ رہا ہوں. کیا پتہ کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, کون محبوب ہے, کس کی اللہ کی ہاں عزت و وقار ہے. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ پاک منہ پہ پھیرنے سے پہلے ان کی پوری کر دیتے ہیں. تو مجمع میں کتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں, کسی کی کسی کی دعا, کسی کی قربانی اللہ کے ہاں سب کو دلوا جاتی ہے. تو آپ کی تو ماشاءاللہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنے روحانی جسمانی مسائل لے کے, سب سے زیادہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی لوگوں کی کیا پریشانی جو آپ کو زیادہ بار بار سننے میں آتی ہے؟ روزگار کے مسائل, ایک اولاد کے مسائل, اور تیسرا گھریلو الجھنیں. گھریلو الجھنیں. اچھا. گھریلو الجھنوں کی وجہ اپنی بیوی اور بچوں کو وقت نہ دینا. اس کو دینا جو آپ کے سامنے ہے, موبائل اٹھا کے دکھائیں ذرا. یہ لے اس کو. یہ بہت بڑا جھگڑا ہے. کیسے کریں ویسے اس کو مینیج؟ آج کل تو ہم اس میں بڑے کھو گئے ہیں, کیا کریں؟ یہ ضرورت بھی ہے نا, دیکھیں ضرورت بھی ہے تو اس ضرورت کو ضرورت تک رکھیں. گھر میں بیوی بچوں کو, ماں باپ کو وقت جب دیں, پھر اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں. خواتین کے رشتوں کے بڑے مسائل رہتے ہیں, تو اس کو اگر کسی لڑکی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ دعا کریں, یعنی ان کے ماں باپ تو ڈھونڈ ہی رہے ہیں لیکن بعض دفعہ نہیں مل رہا ہوتا, تو ساتھ دعا بھی تو ضروری ہے. اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں, یا لطیف ہو یا ودود ہو. اچھا, اللہ پاک کے 2 نام ہیں جی, اس کو بہت کثرت سے پڑھا جائے. یہ لڑکی خود پڑھے, گھر والے بھی, ٹھیک ہے, لڑکی بھی, لڑکا بھی, کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا, اول آخر درود پاک صبح شام 3 بار پڑھ لیں, سارے دن کی نیت کر کے سارا دن کھلا پڑھیں. اور یہ 2 لفظ اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور بڑے کمالات ہیں. کھلا پڑھیں, ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں, یا لطیف ہو یا ودود ہو. چند دن, چند ہفتے, چند مہینے پڑھیں. رشتوں کے لیے, گھریلو جھگڑوں کے لیے, میاں بیوی کی نفرت کے لیے, اور اولاد کی آپس میں الجھنیں, جھگڑے, نفرتیں یا
ان کے لیے بہت کمال چیز ہے یہ یا لطیف ہو یا ودود، یا ودود۔ اور بہت پڑھیں۔ اور اگر اولاد نہیں ہو رہی؟ اولاد نہیں ہو رہی نا، ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ جی 3 باداموں کی گریاں لے لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب 3 باداموں کی گریاں لے کے تو 1100 بار پڑھیں یا جبار ہو، یا جبار۔ اول آخر 3 بار درود پاک۔ بیوی پڑھ لے، شوہر پڑھ لے، گھر کا کوئی اور فرد پڑھ لے۔ 2 گریاں بیوی کھائے، 1 شوہر کھائے۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، بعض کو میں نے 1 مہینے میں اللہ نے پھل پھول لگا دیا، بعض 9 مہینے تک پڑھتے رہے۔ اللہ پاک نے جس نے بھی ذرا ہمت استقامت سے کیا ہے، اللہ نے اس کو بیٹا اور نعمتیں عطا فرمائی۔ یا جبارو، 2 گریاں بیوی، 1 شوہر کھا لے، اور یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ جس بھی آپ حالت میں آپ پڑھ لیں۔